Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher with another video. Dear student, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 13 کو بایو کیمسٹری کو ختم کر چکے ہیں. آج ہم نیو چیپٹر انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور نیو چیپٹر انوائرمنٹل کیمسٹری پارٹ فرسٹ ایٹماسفیئر. کلیئر؟ یہ یونٹ نمبر 14 ہے ایٹماسفیئر. اس چیپٹر میں ہم ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھیں گے، ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن، لیئر، ساتھ ساتھ ایٹماسفیئر کی امپورٹنس. پھر اس میں ایئر پولوشن ہے لیکن ایکسکلوڈڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ایسڈ رین پڑھیں گے، فارمیشن اور پھر اس کا میکینزم. پھر ایسڈ رین کی ایفیکٹس پڑھیں گے. اوزون ہے، اوزون فارمیشن اور اس کا میکینزم کہ کس طرح بنتا ہے، اور اوزون ڈپلیشن کی پھر ہم اس کی ایفیکٹس پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ تھوڑا سا اس چیپٹر کے بارے میں انفارمیشن تھی. سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، چونکہ یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو زمین کی تخلیق ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح شروع میں زمین یا کائنات کی تخلیق کس طرح اللہ رب العزت نے کی ہے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ زمین یہ ایک ہاٹ ماس تھا، گرم ٹکڑا تھا. کلیئر؟ ود دا پیسج آف ٹائم پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا اور سٹیم وہ واٹر میں کنورٹ ہو گیا. کلیئر؟ اور اس طرح ایٹماسفیئرک گیسز ہے، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ وجود میں آ گئے. اور پھر اس ہاٹ ماس پر لائف کا باقی ہونا ممکن ہو گیا. شروع میں اس پر لائف ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ ہاٹ ماس تھا. پھر جب اس پر ٹائم کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیئرک گیسز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسٹریٹوسفیئر میں ایک بہت اہم گیس جسے ہم اوزون کہتے ہیں اس کی تخلیق کی، اور جو کہ ہم کو جو تمام جانداروں کو جو اوپر یا ایگزوسفیئر سے جو اسٹرانگ یا پاورفل ریز آتے ہیں جسے ہم کاسمک ریز کہتے ہیں اور الٹرا وائلٹ ریز، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے پیدا کیا. کلیئر؟ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم تھوڑا سا انوائرمنٹل کیمسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از انوائرمنٹل کیمسٹری. Environmental chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of environment and the changes occurring in it. It's called environmental chemistry. Environmental chemistry کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم environment کو اسٹڈی کرتے ہیں اور environment میں جو changes ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں environmental chemistry. کلیئر؟ اس کے بعد ہمارا جو environment ہے، انوائرمنٹ یا جو ہماری زمین ہے یہ 4 نیچرل سسٹم پر مشتمل ہے. 4 نیچرل سسٹم پر ہماری جو زمین ہے وہ مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلے جیوسفیئر جسے ہم لیتھوسفیئر اور اسے ہم سالڈ ارتھ بھی کہتے ہیں. لیتھو کا مطلب ہوتا ہے اسٹون سے ریلیٹڈ یا راک سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ایریا ہے جو سالڈ ارتھ جسے ہم کہتے ہیں جیوسفیئر. سیکنڈ جو سسٹم ہے وہ ہے ہائیڈروسفیئر. ٹھیک ہے؟ ہائیڈروسفیئر کا مطلب ہے کہ ہم اس میں واٹر میں واٹر والا حصہ وہ اس پر مشتمل ہے. تھرڈ ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے؟ جو زمین کے اوپر والا حصہ ہے جسے ہم ایئر کہتے ہیں. اور 4 نمبر ہے بایوسفیئر. بایوسفیئر کا مطلب ہے جس میں آل لیونگ تھنگس یا آرگینزم وہ شامل ہے. کلیئر؟ تو یہ ہماری زمین کو 4 نیچرل سسٹم میں تقسیم کیا گیا ہے جسے ہم جیوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، ایٹماسفیئر اور بایوسفیئر کہتے ہیں. کلیئر؟
ڈیئر اسٹوڈنٹ آگے موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر, چونکہ اس چیپٹر میں ہم ایٹماسفیئر کو فوکس کریں گے. ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے؟ کلیئر. ایٹماسفیئر ہمارے پاس جو ہے یہ تھک پروٹیکٹیو بلینکٹ ہے آف ایئر یا گیسز, یعنی یہ ایئر یا گیسز کا جو ہے ایک تھک بلینکٹ ہے اراؤنڈ دا ارتھ. یہ کیا کرتا ہے؟ وچ ہیلپ ٹو سسٹین لائف از کالڈ ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر جو ہے یہ تھک پروٹیکٹیو بلینکٹ ہے آف ایئر اور گیسز اراؤنڈ دا ارتھ which help to sustain life is called atmosphere. ایٹماسفیئر جو ہے یہ thick protective blanket ہے of air or gases around the earth which help to sustain life, جس میں لائف جو ہے ممکن ہے. کلیئر. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے جو میجر کمپوننٹ ہیں, کمپوننٹ اور کانسٹیٹیوئنٹ. ایٹماسفیئر کے دو میجر جو ہے کمپوننٹ یا کانسٹیٹیوئنٹ ہیں. ایک کو ہم نائٹروجن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم آکسیجن. کلیئر. اس کے بعد اس کے جو مائنر جو ہے مائنر کانسٹیٹیوئنٹ یا کمپوننٹ ہیں, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ارگان ہے جو کہ گروپ نمبر 8 پیریاڈک ٹیبل میں گروپ نمبر 8 جسے ہم نوبل گیس کہتے بلانگ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سم ٹریس گیسز. ٹریس کا مطلب ہوتا ہے جس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے. کلیئر. باقی نوبل گیسز بھی جو ہے ایٹماسفیئر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس کی جو دو میجر کمپوننٹ ہیں ایٹماسفیئر کی, ایک نائٹروجن ہے اور دوسرا جو ہے آکسیجن ہے, جبکہ مائنر کمپوننٹ میں یا کانسٹیٹیوئنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ارگان ہے اور سم ٹریس گیسز ہے. کلیئر. اچھا, چونکہ یہ گیسز جو ہیں ہم نے کہا ہے کہ ایٹماسفیئر گیسز ہیں, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے یہ زیادہ تر یہ گیسز جو ہے یہ ارتھ سرفیس کے قریب رہتے ہیں, کیونکہ ارتھ کی جو گریوٹی ہے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, اور یہ نیچے جو ہے زیادہ تر رہتے ہیں. ہائی الٹیچیوڈ پر جو ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. کلیئر. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مقدار الٹیچیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اب نیکسٹ جو ہے ہم پڑھیں گے کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر. کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر. کمپوننٹ تو ہم نے پڑھ لیے, اب کمپوزیشن جو ہے, اب نائٹروجن کی کتنی کمپوزیشن ہے ایٹماسفیئر میں, آکسیجن کی کتنی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی کتنی ہے. کلیئر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو گیس ایٹماسفیئر میں پایا جاتا ہے وہ ہے نائٹروجن, اور اس کی پرسنٹیج ہے 78.1%. کلیئر. جبکہ آکسیجن جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پروپورشن کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے ایٹماسفیئر میں, اور اس کی پرسنٹیج ہے 20.9. ہم یوزولی 21 جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں. تو اب ان دونوں کی اگر ہم جو ہے کلیکٹیولی کمپوزیشن دیکھیں تو وہ تقریباً 99% جو ہے بنتا ہے. کلیئر. ایٹماسفیئر میں یہ دو گیسز جو ہے اتنے زیادہ جو ہے مقدار میں ایگزسٹ کرتے ہیں, جبکہ سیکنڈری گیسز جو ہے جس میں ارگان ہے, ارگان کی پرسنٹیج جو ہے 0.9 ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے 0.03%. کلیئر. اس میں ہائیڈروجن بھی جو ہے 0.01%, نیان ہے 0.0018%, ہیلیم ہے, اوزون ہے. کلیئر. اور ادر جو ہے واٹر ویپر کی جو پرسنٹیج ہے وہ ویری کرتا ہے, وہ ایٹماسفیئر اور ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. واٹر ویپر کی جو پرسنٹیج پائی جاتی ہے وہ 0.0 سے لے کر جو ہے 4% تک جو ہے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے. تو تھوڑا سا میں دوبارہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے کمپوزیشن جو ہے ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ جو گیس پایا جاتا ہے وہ نائٹروجن 78.1%, جبکہ آکسیجن کی پرسنٹیج جو ہے وہ 20.9%, جسے ہم 21% کہتے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر تقریباً 99% جو ہے یہ دو گیسز ایٹماسفیئر میں ہوتے. سیکنڈری گیسز میں ارگان ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ہائیڈروجن ہے, نیان ہے, ہیلیم ہے, اوزون ہے, اور ادر جو ہے
اس میں ارگان جو ہے زیادہ ہے 0.9% ہے، کلیئر، اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03%، جبکہ واٹر ویپر جو ہے وہ ویری کرتی ہے 0.0 سے لے کر جو ہے 4% تک جو ہے، یہ ویدر پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، کلیئر۔ یہ تھا کمپوزیشن جو ہے۔ اب اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں، یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے پائی گراف سے جو ہے شو کیا گیا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں نائٹروجن اور آکسیجن کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ لوگوں نے جو ہے سیکھا ہوگا، پھر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلاس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔